ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہماری اس بزم کے مہمان بنے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبی الفاضل جلیل پیر سید کبیر حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی، ہم انتظامیہ کی طرف سے اہلیان کی طرف سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، علامہ یوسف نبہانی نے اپنی کتاب الصلوات میں ایک بات لکھی ہے جس کو ابو سفیان ثوری نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب بندہ مسجد نبوی بیت اللہ میں جاتا ہے تو جب وہاں طواف کرتا ہے تو ہر بندے کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ حضرت ابو سفیان ثوری کہتے ہیں ایک وہ بندہ جو دیوانہ مستانہ جس کی زبان پہ یہ کلمات تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضرت ابو سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں اس کو پکڑنے کی تلاش میں، جب میں نے اس کو تلاش کیا کہ میں اس کو پکڑ کے میں یہ پوچھوں اے دیوانے مستانے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر بندے کی زبان پہ یہ کلمات ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تیری زبان پہ یہ کلمات ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان ثوری کہتے ہیں جب اس نے چکر مکمل کر لیے، میں نے اسے پکڑ کے کہا اے مجنو، اے دیوانے، یہ وہ جگہ ہے ہر بندے کی زبان پہ یہ کلمات ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تیری زبان پہ یہ کلمات ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو اس بندے نے جواب دیا وہ ذرا سننا، اس بندے نے کہا جب میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، میں اس کے غم میں تھا، رو رہا تھا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگ گئی ایک نورانی چہرے والا، نورانی لباس والا آیا، اس نے میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، میرے باپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک اٹھا۔ جب وہ میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے جانے لگے اور میں نے کہا اے میرے محسن، میرے باپ پہ احسان کرنے والے آپ کون ہیں؟ اور یہ جو احسان کیا یہ احسان کرنا کیسا؟ پھر انہوں نے کہا میں تیرا اور تیرے باپ کا نبی ہوں، اور جو میں نے تیرے باپ پہ احسان کیا، تیرا باپ دنیا میں رہ کے مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرتا تھا، اور آج جب تیرا باپ اس دنیا سے جانے لگا، دنیا والے اس کو یہ تانا نہ دیں کہ جس کالی کملی والے پر یہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، آج جب یہ دنیا سے جائے تو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنا چاہیے، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنا چاہیے۔ دوستو درود شریف پڑھتے رہا کرو، درود شریف کے بے شمار برکتیں ہیں۔